اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں درس حدیث جاری ہے اور مختلف موضوعات پر مختلف احادیث پیش کی جاتی ہیں. خاص طور پر عبادت، صلاۃ اور نیک اعمال کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیان فرمائے اور صحابہ کرام نے ان کو بیان کیا، ان کا درس دیا جاتا ہے. آج کے درس کی پہلی حدیث ابو داؤد کی کتاب سے لی گئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطب صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اے میرے صحابہ تم اس نصیحت کو یاد رکھو کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا کرو. مرو امر کا صیغہ ہے کہ تم ان کو امر کرو، ان کو حکم دو. مراد یہ ہے کہ تاکید کے ساتھ اپنے بچوں کو نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاؤ. وہ کس وقت یہ ہونا چاہیے؟ بہت چھوٹے بچے کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس میں عمر کا ذکر کیا ہے اور فرمایا اس کے بعد کہ جب حکم دیا کہ اولاد کو صلاۃ کی نصیحت کرو، فرمایا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، کہ جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں اس وقت ان کو نماز کی تاکید کیا کرو، نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. اس سے پہلے وہ مکلف نہیں، نماز کی حقیقت کو کسی حد تک بھی وہ سمجھتے نہیں، چھوٹی عمر ہے. لیکن 7 سال کی عمر ایسی ہے کہ جب بچہ بات کو سن کر سمجھ سکتا ہے اور اپنے دل میں یاد رکھ سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے. تو 7 سال کی عمر ہو جائے تو فرمایا کہ انہیں حکم دو کہ وہ صلاۃ کی پابندی کریں اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، یعنی سختی کے ساتھ یہ باتیں بتاؤ. اس کو کوئی کھیل نہ سمجھے، کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا نصیحت ہے. ان کو بتاؤ کہ جب 7 سال کے تم ہو گئے ہو تمہارا فرض بنتا ہے ہر لڑکے اور لڑکی پر کہ وہ نماز کی ادائیگی باقاعدگی کے ساتھ کریں. تو وَاضْرِبُوهُمْ، سرزنش کرنی پڑے، کچھ ہلکی پھلکی سزا دینی پڑے اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہو تو یہ اس بات کی بھی اجازت ہے. اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، کہ جب وہ 12 سال کی عمر کے ہو جائیں، تو جب ان کی عمر 12 سال کی ہو جائے، 12 یہ عمر ذکر ہے کہ وہ جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے، 12 نہیں 10 سال ذکر ہے کہ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، تو اس وقت تم ان کو سختی کے ساتھ اس کا حکم دو اور اگر وہ تعمیل نہ کریں تو سرزنش بھی کرو. اور پھر فرمایا فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو نماز کی تاکید کے علاوہ ایک اور حکم یہ دیا کہ ان بچوں کو ان کے بستروں میں علیحدہ علیحدہ سلایا کرو. یہ بات بھی عمر کے ساتھ عمر کا ایک تقاضا بن جاتا ہے. تو اس صورت میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حکمت میں اور گہرائی میں جاتے ہوئے یہ نصیحت کی ہے. پہلے 7 سال تک بچوں کو بتاتے رہو، کان میں یہ بات ڈالتے رہو، کبھی یہ خیال نہ ہو کہ یہ بچے ہیں سمجھ جائیں گے، بچے ہیں خود ہی کر لیں گے. یہ ماں باپ کی غلطی ہے. اگر بچپن سے تاکید شروع ہو جائے اور کانوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تمہیں ہم سب کو، اور پھر جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو پھر ان کو پوری طرح سختی کے ساتھ تاکید کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی دوسرا حکم یہ دیا کہ ان کو بستروں میں بھی علیحدہ علیحدہ
سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، علیحدہ علیحدہ سویا کریں۔ یہ بھی اخلاقی قدروں کے حساب سے بڑی ضروری بات ہے۔ آج کے درس کی دوسری حدیث یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا و ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا۔ یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے اور بڑی ہی ساری احادیث ہی بے انتہا قابل قدر اور مفید اور باعث برکت اور سعادت ہیں، لیکن اس میں دو چیزوں کا تقابل کر کے بتایا گیا کہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ مقامات ہیں، جگہیں ہیں مختلف۔ تو حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، تم یاد رکھو کہ آبادیوں میں سے خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ ان کی مسجدیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب نماز کے لیے آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر باقی زندگی کے کام بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے باہر جاتا ہے، تو جب جاتا ہے تو اتنی لگن اور اتنی چاہت اس کو مسجد سے پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے، دفتر جاتا ہے، کسی اور جگہ جاتا ہے، لیکن مسجد کا خیال اور مسجد کی برکت اس کے دل پر حاوی ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں کہ گویا اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جسم جاتا ہے، دل گویا لٹکا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ حب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ آبادیوں میں سے خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ ان کی مسجدیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ ان کے بازار ہیں۔ یعنی بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دیکھیں دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی، برے بھی، نیک اخلاق والے بھی، بری عادتوں والے بھی، غلط کام کرنے والے بھی اور نیکی کا کام کرنے والے بھی۔ بازار میں جانا ایک لحاظ سے ضرورت کی بات بن جاتی ہے، جب انسان نے کوئی چیز خریدنی ہو تو جانا پڑتا ہے اگر اور کوئی وسیلہ نہ ہو، لیکن بڑی رغبت سے جانا، وہاں جا کر بیٹھے رہنا، بیٹھے ہوئے بعض لوگ بد نظری بھی کرتے ہیں، بری باتیں دیکھتے بھی ہیں، بری باتیں سیکھتے بھی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کوئی پسندیدہ جگہ نہیں، یہ ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کو مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ انسان کو دیکھیں، گھر کے اندر بیت الخلاء ہے، یہ کوئی ایسی پسندیدہ جگہ نہیں جہاں پہ جا کے انسان بیٹھے اور کہے کہ میں بڑی اچھی جگہ آ گیا ہوں۔ ایک ضرورت کی جگہ ہے جہاں پہ جانا پڑتا ہے، اور اس وقت دعا پڑھ کے جاتا ہے، دعا پڑھ کے نکلتا ہے اور اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی مثال یا تھوڑا سا اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ بازار جانا بھی ایک مجبوری کی حالت ہے۔ انسان خرید و فروخت کے لیے وہاں جاتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں، اور انسان کو ہمیشہ احتیاط کرتے رہنا چاہیے کہ وہاں کے برے ماحول کا اس پر یا اس کے بچوں پر یا ساتھیوں پر اثر نہ ہو۔ لیکن جہاں تک مسجد کا تعلق ہے، یہ پسندیدہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، مسجد سب سے محبوب ترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور بازار ایسی ہے جگہ جو ناپسندیدہ ہے۔ اگلی حدیث آج کے درس کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، جس کے سے مراد یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہی حدیث بیان کی گئی ہے۔ دونوں بڑی پائے کی کتابیں ہیں، دونوں کتابوں میں اس کے مؤلفین نے اس کو شامل کیا ہے۔ مضمون بہت اہم ہے اور بڑا ہی عظیم پیغام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے دیا ہے۔ ابھی گزشتہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ساری آبادیوں میں سے سب سے پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں مساجد ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اور ایک بشارت ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم بنا للہ مسجدن، کہ یہ یاد رہے کہ انسان اپنی وجاہت کے لیے، اپنے نیک نام کے لیے یا دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے طور پر اور فخر کے انداز میں یہ کہ جی میں نے بڑی مسجد بنا لی، اتنی اونچی مسجد بنا لی۔ آج کا دیکھیں بعض ملکوں میں بڑی بڑی اونچی بڑی بڑی میناریں اور بلند عمارتیں بنائی جاتی ہیں، بڑی خوبصورت مساجد بنائی جاتی ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا نیت ہے۔ لیکن ایک مومن کی نیت آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدن، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے، چھوٹی مسجد ہو، سادہ مسجد ہو، کیونکہ انسان کے وسائل محدود ہوتے ہیں، تو جتنی انسان کو توفیق ہو اس کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت کو دل میں پیدا کرتے ہوئے کوئی شخص اگر کسی جگہ پہ اپنے علاقے میں یا دور کے علاقے میں ایک مسجد بناتا ہے تو فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اس میں دو بشارتیں ہیں، ایک تو جنت میں گھر بنانے کی، دوسرا اس شخص کے جنت میں جانے کا بھی اس میں ثواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس شخص کو آخرت میں جنت نصیب کرے گا، وہ جنت میں جائے گا جہاں پر بنا بنایا گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیش کر دے گا۔ تو یہ بہت ہی یاد رکھنے والی حدیث ہے۔ دنیا میں لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مال و اموال دیے ہیں، وہ بہت ساری کام کرتے ہیں اپنی وجاہت کے لیے، لوگوں کی وجاہت کے لیے، اچھے کام بھی ہوتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے کاموں میں سے ایک یہ بہت اچھا کام اس حدیث میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان جہاں اپنے مکان بناتے ہیں، کل پرسوں کے درس میں ایک بات گزری تھی کہ لوگ بناتے ہیں اور بہت خوبصورت بناتے ہیں اور بے انتہا رقم خرچ کی جاتی ہے کہ میرا گھر لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں کہ دیکھیں کیسا اچھا گھر بنا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے گھر کو تو سادہ ہی بنائے اور لیکن مسجد کو جس حد تک اس کی بہتر بنایا جا سکتا ہے، نمازیوں کے آرام کی جگہ بنایا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک مرکز جس کو بنانا ہے، اس مسجد کے لیے اس کو اس حد تک سادگی اور خوشنمائی عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نیکی کو اس رنگ میں اجر عطا کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک یہ انعام دے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ طریق جاری ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ جماعت کے توسط سے رقم ادا کر کے دنیا کے کسی بھی اور ملک میں جہاں پر نسبتاً تھوڑی رقم سے بھی مسجد بن جاتی ہے وہ ادائیگی کر کے مسجد بنا سکتا ہے، اپنے علاقے میں بنائے، اپنے گاؤں میں بنا لے، شہر میں بنا لے یا کسی اور جگہ پر، تو جس جگہ پر بھی ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، کسی جگہ پر بھی مسجد بن سکتی ہو اور کوئی بنا سکتا ہو تو وہ بنانی چاہیے۔ تو جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عظیم اجر پائے گا کہ دنیا میں اس نے خدا کا گھر بنایا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں اپنی طرف سے بنا ہوا گھر عطا کرے گا۔ کتنی سعادت، کتنی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔